شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ گھنے جنگل کے ایک پرسکون گوشے میں نرم زمین کے اندر ایک چھوٹا سا بیچ آرام سے سویا ہوا تھا۔ وہ بیچ صدیوں پرانی مٹی کی گود میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا تھا، جیسے ماں کی آغوش میں بچہ۔ پھر ایک دن سورج نے مسکرا کر دھرتی پر روشنی ڈالی اور فضا میں نرمی سے ایک سرگوشی پھیلی۔ بیچ نے انگڑائی لی، ہلکی سی کروٹ بدلی اور دھیرے دھیرے زمین سے باہر جھانکنے لگا۔ یہ ایک ننھا سا کونپل تھا جس کا نام لیفی رکھا گیا۔ لیفی نہایت خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے سبز پتوں کو زمین کے باہر نکالا اور آسمان کی طرف پھیلایا، اس کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ آس پاس کی بلند و بالا درختوں کو دیکھ کر وہ سوچتی، کاش میں بھی ایک دن اتنی بڑی اور مضبوط بن سکوں۔ ہر صبح دھوپ کے سنہرے چونکے پر اسے گرتے جیسے کوئی گرمجوشی گلے لگا رہا ہو۔ لیفی اپنے ننھے پتے سورج کی طرف گھما دیتی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی جذب کر سکے۔ بارش اس کی دوست تھی۔ جب بھی بادل آتے اور پانی کے قطرے زمین پر برستے، لیفی کو ایسا لگتا جیسے کوئی اسے ٹھنڈا جوس پلا رہا ہے۔ وہ اپنی جڑوں سے پانی جذب کرتی اور ہر قطرے پر شکر گزار ہوتی۔ ہوا اکثر اپنے ساتھ جنگل کی کہانیاں لے آتی اور سرگوشیاں میں کہتی، کیا تم جانتی ہو یہ عظیم بلود کے درخت میں کبھی تم جیسا ننھا سا پودا تھا۔ لیفی خوش ہو جاتی کیونکہ اس کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر ایک دن لیفی نے محسوس کیا کہ اس کا پہلا اصلی پتا نکل آیا ہے، بڑا مضبوط اور ہرے رنگ کا، جیسے چمک کے ساتھ جو کسی زمرد جیسی لگتی تھی۔ وہ خوشی سے جھومنے لگی، اپنے تنے کو ہلا ہلا کر جیسے رقص کر رہی ہو۔ اوپر پرندے چہچہا رہے تھے اور لیفی غور سے ان کے نغمے سنتی۔ اس نے سیکھا کہ آوازیں بہت بھی دوست بن جاتی ہیں۔ ایک دن ایک پرانا کچھوا جس کا نام مسٹر ٹرٹ تھا، آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہوا لیفی کے قریب آیا۔ تم بہت جلدی بڑی بننا چاہتی ہو، ہے نا؟ مسٹر ٹرٹ نے نرمی سے پوچھا۔ لیفی نے ہاں میں سر ہلایا۔ یاد رکھو، بڑھنے کے لیے صبر بھی ضروری ہے، مسٹر ٹرٹ نے کہا۔ درختوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، جلد بازی سے نہیں۔ لیفی نے یہ بات دل سے یاد رکھ لی۔ ہر دن وہ صبر کے ساتھ سورج کی روشنی اور بارش کو قبول کرتی، اپنی جڑوں کو گہرائی میں پھیلنے دیتی اور آسمان کی طرف بڑھتی رہتی۔ موسم بدلنے لگے۔ گرمیوں میں فائر فائنس کی روشنی میں لیفی چومتی جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہر رات وہ اپنی جھلکیاں دیکھتی اور سوچتی کہ شاید ایک دن وہ بھی جگمگاؤں گی اور میں بھی جگمگا سکوں گی۔ خزاں آئی اور آسمان کے درختوں کے پتے رنگ بدلنے لگے، سرخ، پیلے، نارنجی، یہ سب جیسے ہوا کے ساتھ ناچتے تھے۔ لیفی نے پہلی بار خزاں کی خوبصورتی دیکھی اور سیکھا کہ بدلاؤ بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں جب ہر شے پر برف کی سفید چادر بچھ گئی تو لیفی تھوڑا سا کانپ گئی، لیکن برف کے ننھے ننھے گال اس کے اپنے پتوں پر گرتے اور اسے ہنسانے لگتے۔ یہ بھی ایک قسم کی نرمی ہے، اس نے سوچا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بہار آئی۔ سورج کی روشنی نے اس دن لیفی کو کچھ خاص محسوس کروایا۔ وہ بڑی ہو چکی تھی، اس کا تنا مضبوط ہو چکا تھا اور اس کی شاخیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں۔ پہلی بار لیفی نے دیکھا کہ اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے جانور رہنے لگے تھے۔ ایک چھوٹا سا خرگوش اس کی جڑوں میں گھر بنا چکا تھا، 2 چڑیائیں اس کی شاخوں پر گھونسلہ بنا رہی تھیں اور تتلیاں اس کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں۔ ایک دن مسٹر ٹرٹ دوبارہ آیا، اب ذرا اور سست۔ اس نے اوپر دیکھا اور مسکرا کر کہا، دیکھو صبر کا پھل کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ تم اب نہ صرف ایک درخت بن چکی ہو بلکہ ایک سایہ دار پناہ گاہ بھی ہو۔ لیفی نے فخر سے اپنے تنے جھٹکائے جیسے شکر گزار ہو۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ بڑھنے کا مطلب صرف اونچا ہونا نہیں بلکہ دوسروں کو آسرا دینا، چھاؤں دینا اور زندگی بانٹنا ہے۔ اب جب بھی کوئی ننھا پودا لیفی کے قریب اگتا تو لیفی آہستہ آہستہ ہوا کے ذریعے اسے سرگوشی میں کہتی، بڑے بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب تم اپنی جڑوں کو مضبوط کر لو گے تو تم بھی کسی کی پناہ بنو گے۔ اور یوں جنگل کے اس پرامن کونے میں جہاں ایک دن ایک بیچ نے آنکھ کھولی تھی، اب وہ عظیم درخت کھڑا تھا جس کا نام تھا لیفی،
اور جس کی کہانی رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو بھی لیفی کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک اور نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔